ناظرین، عمران خان سے متعلق امریکی خط کے جواب میں 160 اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امریکی خط ہے وہ پاکستانی امور میں مداخلت ہے یا پھر عدالتی کارروائیوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے۔ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ اس خط کو سائفر 2.0 یا پھر سائفر کی ہی ایک اور شکل قرار دیا جا رہا ہے، جس طرح سے پہلے عمران خان کے دور میں عمران خان نے ایک سائفر کا ذکر کیا کہ امریکی مداخلت کی جا رہی ہے رجیم چینج کرنے میں۔ اسی طرح سے اب ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خط آیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خط ہے وہ ہمارے پاکستانی امور میں مداخلت ہے۔ امریکہ یعنی کہ کانگریس کے جو اراکین ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس میں یا پھر ہمارے ذاتی معاملات میں پاکستان کے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ حال ہی میں بھی کوئی ایک ہفتے کے اندر امریکہ کی طرف سے خط آیا ہے عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں۔ حال ہی میں 60 کانگریسی اراکین نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ایک خط لکھا تھا اور اس کے اندر یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی، یعنی کہ مطالبہ کیا گیا تھا، چونکہ امریکہ ہیومینٹی پروموٹ کرتا ہے اور ہیومینٹی کو پریویلیجڈ کرتا ہے، اسی لیے انسانی حقوق کی بنیاد پر عمران خان کو جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، انسانی حقوق کو مرکزی بنیاد بنا کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ یعنی کہ یہ جو پچھلے 1 ہفتے اور 1 مہینے کے اندر عمران خان سے متعلق تمام خبریں جو گردش کر رہی ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، ان کو سیل سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو معاملات ہیں سارے کے وامٹس آ رہی ہیں، نوزیا ہو رہا ہے عمران خان کو، تو اس کے اوپر ان 60 اراکین کانگریس نے ایک خط لکھا جو بائیڈن کو کہ انسانی حقوق کو مرکزی بنیاد بنا کر مرکزی حیثیت دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ پارٹی اراکین کی نظر بندی کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو ان کو جو نظر بند رکھا گیا ہے وہ سیاسی اراکین ہیں، سیاسی چپکلش میں پارٹی اراکین کو جو نظر بند رکھا گیا ہے اس کی نظر بندی ہٹائی جائے اور اس کے بھی خاتمے کا مطالبہ کیا ہے عمران خان۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی حفاظت کی ضمانت لے پاکستانی حکومت، کہ عمران خان کو جیل کے اندر تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں اور ان کی جان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، اس کی گارنٹی دے پاکستانی حکومت۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں پاکستانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے پاکستانی عوام سے۔ تو یہ اس خط کا متن ہے جو کہ کانگریسی اراکین نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو لکھا ہے، اور یہ خط ہمارے یہاں پہ بھی موصول ہو گیا ہے ہماری انٹیلیجنس کو، ہمارے اداروں کو۔ تو اس کے اوپر 160 پاکستانی پارلیمنٹیرینز نے ایک جوابی خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے اس نے ایک بے بنیاد سا بیانیہ بنایا ہوا ہے، ایک ایجنڈا کریٹ کیا ہوا ہے۔ وہ بے بنیاد سی پارٹی کون سی ہے؟ وہ مخصوص پارٹی ہے پی ٹی آئی، جس نے اپنا ایک انتہا پسندانہ ایک بیانیہ بنایا ہے، اور اس کے اوپر امریکی کانگریسی یہ جو ہیں اراکین ہیں، جو نمائندے ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ادھر سے مطلب کہ ہمارے ملک سے یہ تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں امریکہ کو، اور اب امریکہ اس کے اوپر کارروائی کر رہا ہے۔ تو یہ سراسر پاکستانی معاملات میں مداخلت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے اوپر جو 9 مئی کے واقعات ہیں، یا پھر جو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے کے واقعات ہیں، جی او آر پہ حملہ کرنے کے واقعات ہیں، یہ انہوں نے اس انتہا پسندانہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور انہوں نے شر پھیلایا پورے ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کمپینز کے تھرو اس کو ورلڈ وائڈ ایک ایڈورٹیزمنٹ کی ہے، اس کی پروموشن کی ہے، اور دنیا کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ نیگیٹو چہرہ دکھایا ہے پاکستان کا، کہ کس طرح سے ایک پارٹی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ایک پارٹی کو نظر بند کیا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان کے اوپر لیگل چارجز ہیں، عمران خان کے اوپر ثابت شدہ الزامات ہیں جن کی بنیاد پر ان کو قید میں رکھا جا رہا ہے۔
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بحیثیت پارلیمنٹیرینز ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وزیر اعظم کے تھرو کانگریس کو اس بات کے اوپر مطلع کیا جائے، ان کو یہ تمام صورتحال سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان میں صورتحال ہے اور کس طرح سے پی ٹی آئی ایک پروپیگنڈا جنریٹ کر رہی ہے۔ پاکستانی علماء کونسل نے بھی اس خط کی مذمت کی ہے، اور پاکستانی علماء کونسل کا یہ کہنا ہے، حافظ محمد طاہر اشرفی جو اس کی قیادت کر رہے ہیں آج کل، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اوپر تو یہ تحفظات کا اظہار کر لیا ہے امریکی کانگریس نے، لیکن جو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے اور جو فلسطین کے حالات ہیں اس کے اوپر ان کا کیا ایک سٹانس ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، تو وہ انسانی حقوق ان کو فلسطین میں یا پھر ان کو مشرق وسطیٰ کے حالات میں نظر کیوں نہیں آ رہے، جو کہ ان کا کوشچن ویلڈ ہے کہ وہ تمام حالات جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے پورے مشرق وسطیٰ میں، وہاں پہ امریکہ نے سٹانس کیوں نہیں دیا؟ وہاں پہ فلسطین کے معاملات میں امریکہ جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہاں پہ عمران خان کے معاملات میں ان کو ہیومینٹی نظر آ گئی ہے۔ سو میرا ایک اپنی علماء کمیٹی سے ایک سوال ہے کہ آپ کو یہ بات اس خط میں ہی کیوں یاد آئی ہے؟ یہ جو بات ہے کہ انسانیت کی یا پھر فلسطین کی، یہ اس وقت کیوں نہیں یاد آئی کہ جب پچھلے سال ہمارے سابق وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ قائد اعظم کا جو بیان ہے وہ حدیث یا پھر کوئی آیت نہیں ہے، قائد اعظم کا بیان حرف آخر نہیں ہے، اور فلسطین کا اور اسرائیل کے معاملہ 2 نیشن تھیری کے اوپر یا پھر 2 اسٹیٹ تھیری کے اوپر UN کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ 2 اسٹیٹ جو چارٹر ہے وہ آپ بھی بہت اچھے سے واضح ہوں گے اس کے بارے میں، اچھے سے مطلع ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو آپ کو بھی یہ بات اس خط کے ہی نتیجے میں کیوں یاد آ رہی ہے؟ فلسطین کی بات آپ نے آگے پیچھے کبھی فلسطین کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ ابھی اتنا سب کچھ ہوا ایران کے معاملے میں اور لبنان کے معاملے میں، یہ ساری چیزیں جو ایک وار بہت ہیٹ اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے، اور پاکستان نے بھی ابھی اس کے اوپر ایک اجلاس مرتب کیا ہے، کچھ لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے۔ تو مطلب پچھلے 1 سال سے ہماری علماء کمیٹی کو فلسطین یاد کیوں نہیں تھا، ان کا کوئی بیان کیوں نہیں تھا؟ آج جب ایک خط آیا ہے اور اس خط میں آپ لوگوں کو، حکومت کو یہ پڑ گئی کہ پاکستان کے ساتھ مداخلت ہے پاکستانی کارروائیوں میں، اسی کے اوپر یہ سب متحد ہو گئے، تو آپ ایک فلسطین کے اوپر متحد پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ شدت پسند ہیں، اور ان کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جوڑ کر ایک یہودی ایجنٹ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ عمران خان کے حق میں سامنے آ گیا ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، دوسری طرف وہ انسانی حقوق کے اوپر اسے عمران خان یاد آ گیا، جبکہ اس کو فلسطین نہیں یاد آتا۔ عمران خان کے اوپر پہلے بھی یہودی ایجنٹ ہونے کے الزامات لگائے جاتے تھے، اور اب اس کو ایک اور طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے اندرونی معاملات کو خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستانی حکومت جو ہے وہ خود اس چیز کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو خود حل کر سکتی ہے۔ اچھا، اور جو خط ہے جو ہمارے اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اس میں یہ بھی چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلرشپ سے عمران خان کو ان کی ویلیڈیٹی کو خارج کر دیا ہے، اس الیکشن سے ہی ان کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ کس بیس پر؟ انہی تمام الزامات کی بیس پر کہ جو ان کے اوپر یہ جو سیاسی الزامات ہیں، 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، ٹیررزم کے واقعے ہو گئے، کرپشن کے واقعے ہو گئے، انہی بیس کے اوپر ایک اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے خط کو مضبوط کرتے ہوئے، اس کو اسٹرینتھ دیتے ہوئے یہ ایک اور چیز ثابت کی گئی ہے اس میں کہ چانسلرشپ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کے اوپر یہ جو تمام کیسز ہیں اس کے متعلق عدالتی فیصلے جاری ہوئے ہیں، یہ ایک عدالت کی
ثابت شدہ الزامات ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو بحیثیت پارلیمنٹیرینز ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کانگریس کو مطلع کریں۔ اچھا، ایک تو یہ خط ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ خط آیا، اس کے اوپر یہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ متحد ہو کر کانگریس کو ایک جواب دینا چاہ رہی ہیں۔ ایک خط آیا تھا عمران خان کے دور میں، سائفر، رجیم چینج کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 خط موصول ہو چکے ہیں امریکہ کی طرف سے، ایک عمران خان کے اگینسٹ جس کو سائفر کا نام دیا گیا، جو سائفر آیا تھا اور رجیم چینج کے لیے ایک بات کی جا رہی تھی۔ سیکنڈلی، اب جو خط آیا ہے اس کے اوپر ہماری حکومت کو اعتراضات ہیں یا پھر تحفظات ہیں کہ یہ ہماری عدالتی امور میں مداخلت ہے، یہ ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، ہمارے انٹیریئر معاملات ہیں، یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی سیاسی حالات ہیں، اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری جمہوریت جو آلریڈی سٹیبل نہیں ہے اس کو اور زیادہ انسٹیبل کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ اس وقت کا امریکہ کا جو خط ہے وہ بہت زیادہ کھٹک رہا ہے، جبکہ عمران خان اس چیز کے اوپر چیخ چلا رہا تھا کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، امریکہ مداخلت کر رہا ہے، امریکہ نے سائفر بھیجا ہے جس کے نتیجے میں رجیم چینج ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تمام پولیٹیشنز ہیں یہ ایک ایجنڈا پہ کیوں نہیں متحد ہوتے کہ اگر اس وقت امریکہ مداخلت کر رہا ہے تو اس کو بھی پی ٹی آئی سپورٹ کرے، اور جب پی ٹی آئی کے رجیم چینج میں امریکہ نے مداخلت کی تھی اس وقت بھی پی ڈی ایم سپورٹ کرتا، تاکہ ایک آپ کہہ لیں کہ کنسنسس کے ساتھ ایک ان کو جواب جاتا کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندرونی معاملات میں، ہم کام کر رہے ہیں جمہوریت کی بیس پہ، ہم نے جمہوریت کو فروغ دینا، ہمارے یہاں پہ کوئی بھی قیدی جیل میں امریکہ کی مرضی سے نہیں جائے گا، ہمارے یہاں پہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے نہیں بنے گی، ہماری جمہوریت کی مرضی سے بنے گی۔ اس وقت کا جو خط ہے وہ اس وقت کی حکومت کو کھٹک رہا ہے، جو سائفر آیا تھا وہ اس وقت کی حکومت کو کھٹک رہا تھا۔ تو یہ ایک گٹھ جوڑ کیوں نہیں کر لیتے تاکہ امریکہ کو 2 ٹوک جواب دے دیا جائے کہ ہمیں تمہاری مداخلت کی، تمہاری سپرویژن کی یا پھر تمہارے نوٹسز کی ضرورت نہیں ہے اپنا ملک چلانے کے لیے، اپنے اندرونی معاملات دیکھنے کے لیے، ہمارے ملک کے فیصلے ہیں۔ عمران خان اگر جیل میں ہے تو وہ ہمارے عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر ہے، عمران خان اگر حکومت میں ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہمیں عوام کا مینڈیٹ چاہیے، ہمیں امریکہ کی ویلیڈیٹی نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پولیٹیشنز کو کہ کس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے، ایک پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے چیزیں، ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے بیس پہ امریکہ کی مدد یا پھر اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ آپ ایک ایجنڈا بنائیں، آپ اپنی سیاست کو مضبوط کریں، آپ اپنی سیاسی پوزیشنز کو مضبوط کریں، نہ کہ آپ امریکہ کی نظر میں اپنی سیاست مضبوط کریں۔ اگر آج تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، یا پھر سائفر کی بیس پہ یہ تمام پارٹیز جو اس وقت جے یو آئی ہے، پی ڈی ایم مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اس وقت جو وہ پاکستان علماء کی جو کمیٹی ہے، یہ تمام اس وقت جو اکٹھے ہوئے میں ہیں کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، اس وقت جب رجیم چینج کے لیے امریکہ نے سائفر بھیجا تھا، یہ اس وقت بھی متحد ہو کے کام کرتے تو امریکہ کی جرات نہ ہوتی اس وقت خط بھیجنے کی۔ اس وقت آپ لوگوں نے امریکہ کے خط کو سپورٹ کیا اور رجیم چینج کی ایک پوری کارروائی کی گئی۔ اگر یہ لوگ اس وقت متحد ہو جاتے تو عوام کا بھی ان کے اوپر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا کہ نہیں، ہماری جو سیاست ہے وہ ہمارے سیاستدان چلا رہے ہیں، ہمارے ملک کو ہماری عوام چلا رہی ہے، ہماری عوام کا مینڈیٹ، ہماری ووٹرز کی پاور چلا رہی ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں کم از کم وہ اپنی انٹیگریٹی کے اوپر متحد ہیں کہ ہماری سیاست میں کوئی اور مداخلت نہ کرے۔ لیکن اس وقت کا یہ بیان کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، یا پھر پہلے تحریک انصاف کا کہنا کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، تو یہ بیان کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کرتا ہے نا عوام کی نظر میں۔ ہر دور میں امریکہ نے کوئی نہ کوئی خط بھیجے ہیں اور امریکہ نے اپنی من چاہی حکومت لگائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اس پارٹی کے ٹھیک نہ ہوں۔ آپ دیکھیں امریکہ میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کو امریکہ بھی بطور
آپ یہ کہہ لیں کہ پبلسٹی یا پھر پولیٹیکل سٹنٹ یوز کر سکتا ہے۔ امریکہ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں جو امریکی نژاد ہیں، ان کی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کی طرف ہے۔ اس وقت امریکی گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بھی جو پاکستانی رہتے ہیں ان سے اپنے لیے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں عمران خان کے نام پہ۔ کیونکہ امریکہ یا پھر دوسرے تمام ممالک میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے، پی ٹی آئی کی سپورٹ بہت زیادہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی برطانیہ میں جو واقعات ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور برطانیہ میں جس طرح سے جلسے جلوس یا پھر احتجاج ہوتے رہتے ہیں عمران خان کے حق میں، اسی طرح سے نیو یارک ٹائمز اسکوئر کے اوپر عمران خان کے حق میں کتنے احتجاج ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنا پولیٹیکل سٹنٹ کھیلا ہے اپنی انتخابات کے لیے کہ ہم لوگ آج عمران خان کی حمایت کریں گے، اور یہاں سے ہمارے پاس جو رہنے والے پاکستانی ہیں ہم ان سے ایک سمپیتھی ووٹ لے لیں گے کہ ہم لوگ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، تو ہم لوگ وہ پارٹی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہو۔ اس وقت جب ان کو ضرورت تھی، جب عمران خان نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا تھا امریکہ کو، اس وقت عمران خان انہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں چاہیے پاکستانیوں کا ووٹ۔ تو یہ بہت سارے فیکٹس ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، اور یہ سارے پبلسٹی اور پولیٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کو خان صاحب کی حکومت پسند نہیں آ رہی تھی، امریکہ نے سائفر بھیج کے چینج کروا دیا، جس کو عمران خان نے کہا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں ایک مداخلت ہے۔ اس وقت کیونکہ امریکی گورنمنٹ کو، جو اس وقت کی جو بائیڈن گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کیملا ہیرس کے لیے ووٹس، تو ان کے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے ووٹس، تو اس ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے اوپر، وہ بیانات دے رہے ہیں، وہ اس طرح کے خط لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ سمپیتھی ملے پاکستانیوں کی۔ یہ امریکہ کے بھی اپنے مفاد ہیں، یہاں پہ ہر پارٹی کا اپنا مفاد ہے، جس کے ساتھ مفاد نظر آتا ہے وہ اس کے حق میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت حکومت کو یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ امریکہ نے کیوں ایک خط بھیجا ہے، یا کہ امریکہ میں جو کانگریسی اراکین ہے وہ کیوں خط لکھ رہے ہیں جو بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے لیے، کیونکہ اس گورنمنٹ کے لیے وہ خطرہ ہے۔ تو یہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ وہ ہماری عدالتی امور میں اور ہمارے اندرونی امور میں مداخلت ہے۔ اس وقت جب خان صاحب کے اگینسٹ آیا تھا سائفر، اس وقت وہ خان صاحب کے اگینسٹ تھا۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنی بینیفٹ کے لیے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی ہے، وہی وہ اس وقت کر رہا تھا، وہی وہ اس وقت کر رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو جو ایک لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک سٹانس پر یہ تمام پارٹیز متحد ہو جائیں اور امریکہ کو دو ٹوک جواب دے دیں کہ ہمارا ملک ہمارے فیصلوں سے چلتا ہے، ہماری گورنمنٹ ہمارے ووٹر بینک سے آئے گی، ہماری گورنمنٹ امریکہ کی مرضی سے نہیں آئے گی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ امریکہ آئندہ کبھی جرت نہیں کرے گا کسی بھی قسم کا خط بھیجنے کی۔ دوسرا، آپ کا ووٹر جو ہے اس کو اپنی پولیٹکس پہ، اپنے پولیٹیکل لیڈرز پہ کانفیڈنس ہوگا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ جو اس وقت انتشار پھیلا ہوا ہے ملک میں، وہ افراتفری کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔